الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرعاً معروف یعنی جائز ہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ فاحذروا، تو اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس کی پچھلی آیت میں جو جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت بیان کی گئی تھی، اب اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عورت عدت میں ہو، وفات کی عدت میں، اس کا شوہر مر جائے تو اس کو نکاح کا پیغام دینا، اس کو نکاح کی جو ہے وہ اس کے ساتھ خواہش کرنا، وہ کیسا ہے۔ تو اس میں حکم ارشاد فرمایا گیا کہ عدت کے اندر کھلے لفظوں میں واضح پیغام دینا یہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ جو عورت عدت گزار رہی ہو وفات کی، اس کو کھلے لفظوں میں، واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں چھپے الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں جو واضح نہ ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ پیغام دیا جا سکتا ہے، یا دل میں خواہش اگر کوئی رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، البتہ واضح لفظوں میں اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی اس میں ایک یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا کہ ولا تعظیموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، کہ نکاح کی گرہ پکی نہ کرو کہ جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک عورت عدت پوری نہ کر لے تب تک اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح حرام ہے اس عورت کے ساتھ کہ جو عدت میں ہو، اور اگر کوئی اس نکاح کو حلال سمجھ کر عدت میں نکاح کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کی جو حرمت ہے وہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ عدت کے اندر عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو ویسے حرام ہے کرنا، اور اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو۔ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز۔ حقاً علی المحسنین، یہ واجب ہے نیکی کرنے والوں پر۔ اس آیت میں اس عورت کے مہر کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ مہر کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جس عورت کا مہر ذکر نہ کیا گیا ہو شادی کے وقت،
نکاح ہوا اور مہر کی رقم کچھ بھی مقرر نہیں کی گئی، تو اس کے متعلق چند مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نکاح کیا تھا عورت کا اور اس کا کوئی مہر مقرر نہیں کیا اور ہم بستری کرنے سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اب اس عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ نکاح ہو گیا تھا، مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور ہم بستری سے پہلے ہی مرد نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، تو اب اس عورت کے لیے جو ہے وہ کوئی مہر نہیں ہوگا، مرد پر کوئی مہر دینا لازم نہیں ہوگا، سوائے ایک جوڑی کپڑے کے جو بندہ جو ہے وہ اس عورت کو دے گا جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ دوسری صورت میں اگر جو ہے اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اور طلاق نہیں ہوئی بلکہ وہ انتقال کر گیا اس کا شوہر، اور انہوں نے آپس میں کوئی مہر مقرر بھی نہیں کیا تھا شادی کے بعد، تو اب عورت پر مہر مثلی جو ہے وہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ مہر مثلی یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کی خالہ، پھوپھی یا اگر کوئی بہن ہے جو اس کی شادی شدہ ہے پہلے، ان کی مقدار رقم دی گئی تھی مہر میں، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو بعد میں رقم جو ہے وہ مہر کی دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے مہر مقرر نہیں کیا اور اس عورت کا شوہر بغیر ہم بستری کیے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے لیے مہر مثلی لازم ہو جائے گا، اور اگر ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب عورت کے لیے کوئی بھی مہر لازم نہیں ہوگا، اور اس کو صرف مرد کے لیے صرف ایک جوڑا جو ہے وہ دینا لازم ہوگا۔ اس جوڑے کی بھی جو ہے وہ حیثیت بیان کر دی گئی ہے اس کے اندر کہ علی الموسی قدر ہو وعلی المقتر قدر، جو امیر ہو یعنی جو طاقت و قدرت رکھتا ہو اس پر اس حساب سے وہ لازم ہوگا، یعنی اچھا اور بہترین قسم کا وہ کپڑا دے گا، اور اگر کوئی غریب ہے وعلی المقتر قدر، کوئی غریب ہے تو اس پر اس کی مقدار سے کپڑا دینا لازم ہوگا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دے۔ حقاً علی المحسنین، اللہ نے فرمایا کہ یہ واجب ہے نیکی کرنے والوں پر۔ یہ جو کپڑا دینا ہے، جوڑا دینا ہے، یہ اس عورت کے لیے واجب ہے جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور اس کو ہم بستری سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اور جو دوسری عورتیں ہیں جیسے جن کے ساتھ ہم بستری کر لی بعد میں طلاق دی، تو ان کو ایک تو مہر دینا ہی دینا ہے، یہ جوڑا دینا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے مستحب ہے، لازم نہیں ہے، لیکن اس والی عورت میں یہ بھی لازم ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے معاملات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔